بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویسے تو سلسلہ سیاسی دہشت گردی تنظیموں کے بارے میں چل رہا تھا، لیکن میں آج کا دن میں نے FATF کے لیے رکھا، جو کل ایک بل پاس ہونا تھا جو اپوزیشن نے پاس نہیں کیا۔ پہلے تو میں بتاؤں یہ تنظیم ہے کیا۔ 1989 میں 1979 میں یہ تنظیم ماض وجود میں آئی۔ اس کا کل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے ملک میں کمائی گئی اللیگل حرام کی دولت دوسرے ممالک میں جو بھیجی جاتی ہے اس کا غلط استعمال، اس کو روکا جائے۔ جیسے ڈرگز میں استعمال ہو رہا ہے، اسلحے کی ترسیل میں استعمال ہو رہا ہے، کسی دہشت گردی کی کارروائی میں استعمال ہو رہا ہے، اللیگل منی جو غلط طریقے سے کمائی گئی ہو کرپشن کر کے، اس کو روکا جائے، اس کے لیے رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ ہم بھی اس میں شامل تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے، دہائیوں سے یہ سلسلہ بڑے زور و شور سے چل رہا تھا کہ پاکستان سے حرام کی دولت کما کے دوسرے ممالک میں استعمال کی جا رہی تھی، وہاں پہ جائیداد دولت کا انبار لگایا گیا اور وہاں پہ جائیدادیں خریدی گئیں۔ یہ ساری چیزیں جو کی گئیں، اس سے پاکستان نواز شریف کے دور میں گرے لسٹ میں آ گیا۔ ہمارے کچھ دوست ممالک چائنا، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ٹرکی، یہ بھی اس کوشش میں تھے کہ ہم اس گرے لسٹ سے نکلیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ ہم خود بھی چاہتے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے نکلا جائے۔ اسی تگ و دو میں FATF کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ایک بل پاس کیا جائے۔ وہ کل سینٹ میں نامنظور ہو گیا۔ اب یہاں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قومیں جو ہوتی ہیں ان کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا، انڈیویجولز کا۔ ان کا جو مفاد ہوتا ہے وہ جوائنٹ ہوتا ہے، جس کو آپ قومی یکجہتی کہتے ہیں، کہ ملک کے اوپر کوئی آفت آئے تو ہر شخص اپنا تن من دن دینے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے۔ گھر کے اندر گھر ہوتا ہے، مطلب ملک ایک گھر ہے اور اس کے اندر آپ کا گھر ہے، آپ اس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں۔ یہ بل پاس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، میں نے پھر وہ بل کو پڑھا بھی۔ مجھے اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو۔ ملک کے مفاد میں تھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، یقین سے، کہ اپوزیشن میں سے کسی نے بھی اس بل کو نہیں پڑھا۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ محب وطن ہے، یہ غدار ہے۔ اگر مذہب اور اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ مرتد ہے، اور ملک کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی کام کرے، وہ غدار ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، برملا کہنا چاہیے، ہر محفل میں اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ملک کے خلاف کام کرتے ہیں یہ غدار وطن ہیں، یہ واجب القتل ہے۔ واجب القتل سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے ان کو مار دیں، قانوناً ان کے خلاف کیس چلایا جائے، ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں۔ بل پیش نہیں ہونے دیا انہوں نے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں۔ وہ پیش ہونے سے پہلے ہی ان اپوزیشن کے جو ارکان تھے، جس میں ایک سے ایک ٹچا، لفنگا، غدار، بے غیرت، کم ظرف
مشاہد اللہ، شیری رحمان، رضا ربانی، عطا الرحمان، سراج الحق اور دیگر، کس کس کے نام لوں گا سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. انہوں نے اس کو پیش نہیں ہونے دیا. ہوا کیا؟ وہ بل پیش ہو جاتا، منی لانڈرنگ کا راستہ رکتا اور ان کے لیے تھوڑا بہت پریشانی کا باعث بنتا. لیکن ہوا کیا؟ ان کے مالکوں کا فون آیا اور کہا شو بھونکو، اور انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا. اور جو اس کا لب الباب تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے مالکان کی توہین کی جاتی. بھائی توہین اس کی جاتی جس کی کوئی عزت ہو، جس کا کوئی خاندان ہو، جس کا کوئی حسب نسب ہو، جس کا کوئی وقار ہو، جس کی کوئی نسل ہو، جس کا ڈی این اے میچ ہوتا ہو. یہ وہ قائد ہوتے ہیں. قائد وہ نہیں ہوتا جو بگوڑا ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جھوٹا ہو، مفاد پرست ہو، مطلب پرست ہو، خود غرض ہو، اپنی عوام کو رانے درگاہ کر کے لندن میں بیٹھا ہے، اسی فلیٹ میں بیٹھا ہوئے ہے جس کا سپریم کورٹ میں قرآن پہ حلف دیا تھا کہ ان ایونفیلڈ اپارٹمنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ایسی جائیدادیں قبر بنتی ہیں جو بنے گی. مشاہد اللہ کہتا ہے ہم آنکھیں پھوڑ دیں گے، ہم ہاتھ توڑ دیں گے. آپ لوگ پتہ ہے کہ ایک ایسا انسان قلی جو پی آئی اے میں ایز اے لوڈر بھرتی ہوا ہو، اس کا کیا کیلیبر ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں سے خاندانی ہے آپ مجھے بتائیے. کہیں سے لگتا ہے کم سے کم میں یہ وصوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں کتے نہلانے کے لیے جیسے کنجر کو نہ رکھوں. وہ کہتا ہے ہماری عزتیں. وہ تیری عزت ہے کدھر؟ وہ 4 جملے انگریزی کے بول لیتی ہے وہ باولی شیری رحمان. لیڈی یو آر آن ہاٹ سوپ، یو آر آن شٹ پاٹ، ویٹ اینڈ سی. اور بول کس کی حمایت میں رہے؟ ایک بھونک رہے ہیں نواز شریف کے لیے ایک قبلہ، دوسرا قبلہ بھونک رہا ہے آصف زرداری کے لیے، اس کی آدھی ادھوری اولاد کے لیے. یہ ہے ملک سے وفاداری. کوٹے میں بسنے والی عورت کو، طوائف کو آپ طوائفی کہیں گے، آپ اس کو ملانی یا حجیانی نہیں کہیں گے. اس کے لیے دلال، اس کے لیے جو گاہک لے کر آتا ہے اس کو دلال ہی کہیں گے. اس کو آپ کوئی ہائی فائی پروفیشنل نہیں کہیں گے، آئی ٹی انجینئر نہیں کہیں گے. تو ان کے قائدین کو اگر چور کے نام سے پکارا جاتا ہے، ڈاکو کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو اس پہ قباحت کیا ہے؟ تو بچہ جانتا ہے. اب تو لندن کی سڑکوں پہ گالیاں پڑتی ہیں ان کو. یہ صبح اندھیرے میں یا رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے، نکلے نا پبلک کے بیچ میں آئے نا، نہیں آ سکتے. ملک سے بڑا مفاد کوئی نہیں ہو سکتا. یہ لڑ رہے ہیں اپنے آقاؤں کی جائیدادوں کے لیے، ان کی حرام کی نسلوں کے لیے. یہ ان کے کتے ہیں. انہوں نے فون کر کے کہا شو بھونکو، بھونکنا شروع کر دیا. میری جان، یہ پاکستان ہے، اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس میں 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اسی کلمے، اسی اللہ، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن کو ماننے والے ہیں. تم جیسے یزید کی اولاد نہیں ہے. بل تو پاس ہوگا. کیسے؟ دیکھو، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے بل پاس ہوگا اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا. مگر تم کو، یہ اللہ کا نظام ہے، تم لوگوں کو ننگا کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے کہ دیکھو. کسی کنجر کے ماتھے پہ کے نہیں لکھا ہوتا، کنجر نہیں لکھا ہوتا. وہ اپنی حرکات سے بتاتا ہے میں فلاں فلاں نسلی کنجر ہوں، میرا باپ غدار تھا، اس کا باپ غدار تھا، اور میں بھی غدار ہوں، اور میری کتی اولاد جو ناجائز اولاد ہے وہ بھی غدار ہے. یہ میرا ملک ہے، یہ میرے بچوں کا ملک ہے. اس کے اوپر آنچ آئے گی تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. سینے پہ گولی کھانے کے لیے میں بھی تیار ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں ہوں، لیکن یہ نظام توڑوانے کا ضرور حصہ دار بنوں گا.
آگے چل کے میں بہت کچھ بتاؤں گا انڈیویجولس کے بارے میں. آج بات کیونکہ فیٹف کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں فیٹف کی حد تک کروں گا، لیکن انڈیویجولس کو میں ایک ایک کو ننگا کروں گا. تمہاری شامیں، تمہاری راتیں، تمہارے بیڈ روم کے اندر گھس کے جو میں نے دیکھا ہے میں وہ بتاؤں گا لوگوں کو کہ تم لوگ ملک کے لیے کیا کر رہے ہو، اس عوام کے لیے کیا کر رہے ہو. ویٹ اینڈ سی. تمہیں ڈر ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں. تمہارا محافظ تمہارے آقا ہیں جن کا اپنا کوئی محافظ نہیں. میرا محافظ میرا اللہ ہے، اور میرے سے وہ پیار کرنے والے جو مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ دعا کرنے والے، میرے دوست احباب، میرے بچے. تمہارا کیا ہے؟ سارے مولویوں نے، سب نے، پیپلز پارٹی والوں نے، نون لیگ والوں نے دکھایا ایک کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہ ہم مادر ذات ننگے ہیں، ہم غدار وطن ہیں، ہم FATF کو پاس نہیں ہونے دیں گے. لیکن پاس تو ہوگا کیونکہ اس سے ملک کا تعلق ہے. اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک اس دن سے پہلے موت آ جائے کہ جس دن پاکستان بلیک لسٹ میں گیا، تو ہم نے تو راشن کارڈ پہ کھڑا ہو کے سودا لیا ہے. یہ بچے راشن کارڈ نہیں اٹھا سکیں گے. پوری دنیا سے سوشل بائیک آؤٹ ہوگا. آج 100 روپے کی چینی کے لیے رو رہا ہو نا، 1000 روپے میں چینی نہیں ملے گی. آج ڈسپرین کا پتہ 15 روپے کے لیے روتے ہو نا، 500 روپے میں نہیں ملے گی. آج بجلی اپنا AC کھلا چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہو، کل جلانے کے لیے بجلی نہیں ملے گی، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملے گی. اس مقام پہ آ جاؤ گے جو اپنا ہگا خود کھاؤ گے اگر بلیک لسٹ میں آ گئے، جو تم لوگ چاہ رہے ہو. کیونکہ تمہارے آقا تو باہر بیٹھے ہوئے کتے سارے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فرق پڑے گا، بالکل پڑے گا. یہ FATF کا مسئلہ دیکھو کیسے حل ہوتا ہے. لیکن تم لوگوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے، کیونکہ تمہارے باپ دادا سارے ہندو، وہاں سے مودی کی نسل کے دلت، تم لوگ وہ شودر. کون سا تمہارا خاندان ہے ذرا میں نام تو سنوں، اور جن کا خاندان کا کوئی نام تھا، جن کے باپ دادا کا نام انہوں نے ان کو مٹی میں ملا دیا. جیسے رضا ربانی جو کل پر بھی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ فوج سے بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے. پرسوں وہ ٹسوے بہا رہا تھا، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا کہ میں اپنے دل کی آواز کے خلاف ووٹ دے رہا ہوں فوج کے حق میں. آج وہ کہتا ہے فوج سے بیٹھ کے بات. یہ ہے ان لوگوں کا کردار. گڑی میں تولا، گڑی میں ماشا. یہ کتے کو باپ بنا لیں اپنا، ضرورت بھی نہیں ہے اسے بنانے کی، بنے بنائے باپ ان کے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ان کے پیچھے ان کی طرح بغیرت ہے. ایسا نہیں ہے. جو پٹواری تمہارے پیچھے ہیں، جو جیلیں تمہارے پیچھے، یہی تمہارے گھر میں گھس کے تم کو ماریں گے. فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں. سب جانتے ہیں، سب سوچتے بوجھتے ہیں. لیکن یاد رکھو ملک کے خلاف کوئی قدم تمہارا کامیاب نہیں ہوگا. اور ایک اور میں تم کو بری خبر دے دوں، والیوم 10 کھلنے والا ہے. پول تو آج ہوا ہے نا، کھلنے والا ہے والیوم 10. تیاری پکڑو، اپنے باپ داداؤں کے کارنامے میں دیکھو، نسلیں تمہاری یاد کریں گی. میں حکومت وقت سے پھر کہتا ہوں، وہ قدم اٹھاؤ جو بھی اٹھاؤ، وہ لال اٹھاؤ جس کی واپسی نہ ہو، اور جو بھی اٹھاؤ پھر وہ قدم اٹھا کے رکھو. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جو کراچی میں بارش ہو رہی ہے اور جگہوں پہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے. اللہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ آزمائش نہیں، یہ عذاب ہے. یہی ان لوگوں کا عذاب ہے جن کو تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے آقا ہیں، جنہوں نے فیٹف کے خلاف بات کی ہے، فیٹف کا قانون پاس نہ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی صرف کو کوشش ہی کہوں گا. میں کچھ دنوں میں بڑی بری خبریں بھی سناؤں گا اور بڑی اچھی خبریں بھی سناؤں گا. بری خبریں تم لوگوں کے لیے اور اچھی خبریں میری قوم کے لیے، میرے بچوں کے لیے.
میں بچوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے جتنے بھی سب چھوٹے میرے بچوں کی طرح ہیں، جن کا یہ ملک ہے، جنہوں نے اس کو چلانا ہے، جنہوں نے اس کو سنبھالنا ہے. تمہاری اولادوں نے نہیں، تمہاری اولادیں تو تمہارے ساتھ کتے کی موت مارے جائیں گی، فکر نہیں کرو. ان کو اس ملک میں رہنے کی گنجائش بھی جگہ بھی نہیں ہے اور ان کے لیے گنجائش بھی نہیں ہے. یہ ہے زندگی کا میلہ، بڑا گمبھیر میلہ یہ. ڈگڈگی بجاؤ تو آواز اچھی لگتی ہے، لیکن جب ڈگڈگی رکتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہاں کا خراشیں آئی ہوئی. تم سب لوگ اپنے پرانے خاندانی کاموں میں چلے جاؤ. میں جو کہہ رہا ہوں اپنے اپنے پرانے خاندانی کاموں میں چلے جاؤ. ادھر کپڑا ڈالو، ہاتھوں میں گجرے لو اور سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جاؤ. ہرانے جانے والے کو گجرا دو اور عمرے بتاؤ اور پیسے لو. یہ ہے تم لوگوں کا خاندان. یہ جو تم لوگوں نے پارلیمنٹ کو، سینٹ کو کوٹا بنایا ہوا ہے نا، اس سے باہر آ جاؤ. تو اس کوٹے کے قابل بھی نہیں ہو. فیٹف کا بل ضرور پاس ہوگا انشاءاللہ، اگلے 2-4 دن میں پاس ہوگا. میں آخر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا، آپ لوگ روز دیکھ رہے ہیں اور کوشش کرو کہ دیکھو. ضروری نہیں کہ مجھے سنو، بالکل ضروری نہیں. سن لو گے تو بہتری ہے، کچھ بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی اچھی مثال مل جائے گی. لیکن وقت آ گیا ہے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آ جاؤ. دیکھو تمہارے اطراف میں کون لوگ ہیں. یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہچانو میرے بچوں، ان کو دیکھو. یہ تمہاری نسل یا تمہاری آنے والی نسل کے لیے لوگ نہیں ہیں. یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں. میں جو تم سے بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، بچپن میں ماں باپ کہتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. تم لوگ اپنے سارے کام کرو، میں تم کو یہ کہیں نہیں روک رہا. جو جی جائے کرو، جہاں تم کو پلیزر مل رہا ہے. انجوائے یور لائف، دس از یور لائف. میں ان بوڑھوں میں سے، بزرگوں میں سے نہیں ہوں جو تم کو کہیں گے یہ مت کرو مت کرو. نہیں، ڈو ایوری تھنگ واٹ ایور یو فیل لائک. دس از یور لائف، انجوائے یور لائف. لیکن ساتھ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اس لیے کہ کل تم نے ان لوگوں کا احتساب کرنا ہے، اور جن کا احتساب نہیں ہوتا وہ قومیں کبھی نہیں پنپتی. تم ایک قوم ہو، تم ایک طاقت ہو. تمہارا وجود ہی اس ملک کا وجود ہے. تم ہو تو یہ ملک ہے، اور یہ ملک ہے تو تم لوگ ہو. ایک دوسرے کے وجود کو پکڑ لو، سنبھال لو. ان لوگوں کو اپنے جوتوں کے تلے رون دو. یہ ناسور ہیں، یہ وہ گندے کیڑے ہیں جو بدبو پھیلاتے ہیں. پھر وہی کہوں گا، خوف سے باہر آ جاؤ. یہ خوف تم کو کہیں کا نہیں رکھے گا. خوف سے باہر آ جاؤ. اجازت چاہوں گا. بہت سارا پیار، بہت ساری محبت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو کل پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.